بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ عائشہ اکرم کا معاملہ، مینار پاکستان کا معاملہ، آج اس پر شناخت پریڈ ہونا تھی۔ ملزمان کی گرفتاری کا عمل مسلسل جاری ہے۔ 155 ملزمان اب تعداد ہو گئی ہے، 155 ملزمان اٹھائے گئے ہیں جن کو کیمپ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ 11 ملزمان آج مزید لائے گئے اور 11 ملزمان کو مزید لانے سے 155 تعداد ہو گئی ہے۔ اب آج ہوا یہ کہ 155 ملزمان اور ان کے والدین عدالت جیل کے باہر، یہ سب کے سب کھڑے عائشہ اکرم کا راستہ دیکھتے رہے کہ عائشہ آئیں گی اور آ کر بتائیں گی کہ یہ گناہ گار ہے اور یہ بے گناہ ہے، لیکن عائشہ میڈم نہیں آئیں۔ اب عائشہ کے نہ آنے سے ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہے جو بے قصور ہیں، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ کیسے کیسے کیس ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے اس معاملے میں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ ان کی لوکیشن وہاں کی آ گئی، اور کیسی کیسی سٹوریز نکل کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب پولیس بے بس ہے، عدالت بے بس ہے۔ آج عدالت کے پاس 2 ملزمان ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں، ان کی بعد از ضمانت گرفتاری جو ہے، بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے وکلاء پیش ہوئے ہیں، والدین پیش ہوئے ہیں عدالت کے پاس، لیکن عدالت نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ جب تک شناخت پریڈ کا عمل مکمل نہیں ہوگا اور جب تک ان کو جوڈیشل نہیں کر دیا جائے گا، جب تک ان کا سٹیٹس جوڈیشل نہیں ہو جائے گا، تب تک ان کو ضمانتیں نہیں مل سکتی۔ لیکن یعنی عدالتیں بے بس ہیں قانون کے لیے، اور اسی طرح سے پولیس بے بس ہے، لیکن عائشہ محترمہ کیمپ جیل آئیں گی، شناخت پریڈ کا عمل کریں گی تو ہی ان بے گناہوں کی جان چھوٹے گی نا۔ جو تو گناہ گار ثابت ہوئے، جن کے بارے میں انہوں نے شناخت پریڈ میں کہہ دیا یہ میرا گناہ گار ہے، یہ میرا گناہ گار ہے، یہ میرا گناہ گار ہے، وہ تو چلے پکڑے گئے، اور جن کے بارے میں اگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہ میرا ملزم ہی نہیں ہے، میں تو اس کو شناخت ہی نہیں کرتی، ان بیچاروں کے جیل میں گزارے 20-25 دن اور گزری اذیت، اور ان کے والدین پر گزری اذیت کا حساب کون دے گا؟ اب ہوا کیا دیکھیے، اسپیشل جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے رضوان احمد صاحب، انہوں نے آج 10 بجے آنا تھا، عائشہ اکرم نے 10 بجے آنا تھا کیمپ جیل میں، اور یہاں پر شناخت پریڈ ہونا تھی، لیکن رضوان احمد صاحب کو کورونا ہو گیا تو وہ نہیں آ سکے، اور ان کی جگہ پر پھر دوسرے جج کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اعجاز ثناء اللہ صاحب کو کہا گیا کہ اس جگہ پر آپ جا کر یہ سارا عمل مکمل کریں گے۔ حالانکہ میرے پاس جو خبریں ہیں اس کے مطابق اعجاز ثناء اللہ صاحب تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے، اور ریلیکٹنٹ وہ اس لیے تھے کہ ان کے اپنے بھی کیسز شیڈول ہیں، ان کی اپنی ساری چیزیں معاملات طے شدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا گیا کہ نہیں، یہ شناخت پریڈ کا عمل بہت ضروری ہے، اس میں کئی ہو سکتا ہے بے گناہ بھی ہوں، ان کو پکڑا گیا ہوا ہے، آپ جیل جائیں اور جا کر اس کام کو پہلے نمٹائیں، ویسے بھی یہ ہائی پروفائل کیس ہے۔ تو اعجاز ثناء اللہ صاحب صبح کیمپ جیل پہنچ گئے تاکہ عائشہ آئیں اور آ کر شناخت پریڈ کا عمل مکمل کروائیں، اور وہ 1 بجے تک انتظار کرتے رہے اور عائشہ صاحبہ نہیں آئیں۔ اب اس کی آفیشیل خبر تو جاری نہیں کی گئی، لیکن سورسز سے جب ہم نے چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عائشہ نے جو عدالتی عملہ ہے اور پولیس ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں آج نہیں آ سکتی۔ کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، کوئی بیچارہ سولی پر لٹکا ہے، والدین باہر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت نامناسب ہے، آپ کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے جی، اور عائشہ صاحب آئی نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے طبیعت ناساز ہو، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ بیچارے جو وہاں پر پکڑے ہوئے ہیں، اب آج نہیں آئیں تو یکم کی تاریخ مل گئی، اب جب یکم کو اگر ان کی طبیعت مزید ناساز ہوئی تو ہو سکتا ہے 5 تاریخ مل جائے یا 10 ستمبر کی تاریخ مل جائے، تو وہ بے گناہ بیچارے جن کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے، جن کے والدین مسلسل اور آج بھی احتجاج کرتے رہے، ویژوز آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیمپ جیل کے باہر بے شمار بچوں کے والدین احتجاج کرتے رہے اور انصاف کا مطالبہ کرتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ ہمارے بچے بے گناہ ہیں، ہمارے بچوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو فلاں جگہ پر تھا ہی نہیں، وہ فلاں جگہ پر تھا۔ میں آپ کے سامنے 2-3 کیسز رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر ایک شخص کو اٹھایا گیا، ایک بچے کو اٹھایا گیا ہے، محمد جاوید اس کا نام ہے۔ اچھا، اب بچے کی جو سم ہے بچے کے نام پر ہے، ظاہر ہے یعنی لڑکے کے نام پر ہے۔ اب اس لڑکے کے جو والد ہیں وہ PHA میں ملازم ہیں، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس لڑکے کے والد اپنی نوکری پر PHA میں مینار پاکستان میں موجود تھے اور اپنے بیٹے کا موبائل اس دن استعمال کر رہے تھے، یعنی بیٹے کا موبائل لے کر نوکری پر آئے ہوئے تھے، اور نوکری پر ہوتے ہوئے یعنی اس دن وہ وہاں پر نوکری پر تھے اور بچے کا فون تھا اور بچہ گاؤں گیا ہوا تھا، اور اس کی لوکیشن سے اس بچے کو اٹھا لیا گیا کہ بھئی تم یہاں پر اس دن تو کی تمہاری لوکیشن آ رہی ہے اور تم گاؤں بھاگ گئے ہو، بچے کو اٹھا لیا گیا۔ اب اس بچے کے والد خود اپنا سارا ڈیٹا ریکارڈ اٹھا کر لائے ہیں کہ بھائی میں PHA کا ملازم ہوں،
میں اس دن ڈیوٹی پر تھا, یہ میرے بیٹے کا موبائل میرے پاس موجود تھا, اس لیے اس کی لوکیشن یہاں کی آ رہی ہے, میں تھا وہ, اور میں وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا, اپنی پی ایچ اے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے. اب آ کر بتائیں گی عائشہ میڈم کہ نہیں یہ تو نہیں تھا, تو اس بیچارے کی جان چھوٹے گی. ایک اور 71 سالہ بزرگ کو اٹھا لیا گیا, آپ کے علم میں ہے, ٹی وی پر خبریں بھی چل چکی. 71 سالہ بزرگ, وہ ان کی پھر گھر کی فوٹیج نکلی, وہ ٹیلی ویژن پر چلی کہ بھئی یہ تو سارا دن اس ٹائم پر یہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی لوکیشن کہاں سے آ رہی ہے. پھر ایک سٹی 42 کا کیمرہ مین تھا معراج, اس کو اٹھا لیا. معراج کو اس لیے اٹھایا کہ آپ کی لوکیشن وہاں کی آ رہی ہے, حالانکہ وہ اپنے چینل کا بلیٹن کرنے کے لیے وہاں پر آیا ہوا تھا اور اپنی ذاتی سم استعمال کر رہا تھا. پروڈیوسرز کو یا اینکر کو اس لیے نہیں اٹھایا گیا کیونکہ وہ آفس کی سم استعمال کر رہے تھے, وہ آفس کی لوکیشن تھی, لیکن یہ غریب بیچارہ کیمرہ مین اپنی سم استعمال کر رہا ہے, اس کو اٹھا لیا. تو اس طرح سے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. اب 155 بندے اٹھائے ہوئے ہیں, جیل میں رکھے ہوئے ہیں, اور عائشہ صاحب آئیں گی اور آ کر جو ہے وہ شناخت کریں گی. آپ دیکھیے, ایک ملزم ہے بو علی, بو علی اس کا نام ہے, اور ایک مدثر حسین ہے. ان کی والدین نے آج عدالت کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہمارے بچے بے قصور ہیں, آپ ان کو بے شک شامل تفتیش رکھیں, لیکن ان کو ضمانت ان کو دے دیں, کیونکہ یہ وہاں پر موجود نہیں تھے ہمارے بچے, تو ان کو ضمانت دے دی جائے. یعنی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست عدالت میں دائر کی. تو عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شناخت پلیٹ کا عمل مکمل ہوگا, پھر عدالت حکم پر جب یہ جوڈیشل ہوں گے تو ان کو پھر ان کو ضمانت ہو سکتی ہے. تو ابھی ہم قانون بے بس ہے. اور پھر عدالت نے وکلاء سے یہ رائے بھی مانگ لی کہ کیا کوئی ایسی مثالیں ماضی میں موجود ہیں کہ اگر شناخت پلیٹ سے پہلے کسی کو ضمانت دی جا سکے, اگر ہیں تو آپ عدالت کی رہنمائی کریں تاکہ ہم ان کو سپیئر کر سکیں. اور اس کے علاوہ 3 ملزمان تو گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت کرا چکے ہیں. تو اس طرح کا, یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ قانون بے بس ہے, پولیس بے بس ہے, عدالت بے بس ہے, ججز بے بس ہیں. ایڈیشنل سیشن جج سعید احمد صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا, اور سعید احمد صاحب قانون کے آگے بے بس تھے. وہ ان کو رہائی نہیں دے سکتے کیونکہ شناخت کا عمل نہیں ہوا. تو سارا سسٹم ہالٹ ہوا ہے, سارا سسٹم جو ہے وہ گیا ہوا ہے, ایک طرح سے منجمد ہوا ہے, کیونکہ عائشہ صاحبہ شناخت کا عمل نہیں کر رہی. اب آج انہوں نے شناخت کا عمل نہیں مکمل کیا, یعنی کہ وہ جیل ہی نہیں آئیں شناخت کے لیے, تو یہ سارا جو پروسیس ہے وہ سارا کام ہے رکا ہوا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگین جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو اس میں شک کی بنیاد پر اٹھائے گئے ہوں گے اور وہ جیل بھگت رہے ہیں, ان کے خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی, ان کے باقی رشتہ دار کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کے باقی رشتہ دار سمجھتے ہوں گے کہ نہیں یار یہ لڑکا جو ہے نا وہ گیا ہوگا, یہ اس لیے پکڑا ہے, یعنی اس کے اوپر بدنامی کا جو دھبا لگے گا وہ کون دھوئے گا. کہا گیا والدین کی طرف سے ہمارا بچہ تو فیکٹری میں کام کرتا ہے, یہ تو وہاں نہیں تھا. اچھا, ہو سکتا ہے کچھ والدین کا دعویٰ درست نہ بھی ہو, ان کو پتہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ بھی گیا تھا, لیکن اسٹل کچھ ایسے لوگ ہوں گے, جیسے کہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ملزم نہیں ہے, جو مجرم نہیں ہے, لیکن ان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر بے گناہوں کے ساتھ ہونے والا جو سلوک ہے اور سزا ہے اس کا حساب دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا. تو جو گناہ گار ہیں ان کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے باقی لوگوں کے لیے بھی, جنہوں نے واقعی عائشہ کے ساتھ بدسلوکی کی, کپڑے کھینچے, نوچا, جو کچھ بھی کیا. اور جو ایک بہت ہی بدقسمت واقعہ پیش آیا اور ویری انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جنہوں نے کیا ان کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن جو نہیں شامل تھے ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اب وہ بیچارے 28 کی بجائے مزید 4 دن جیل میں رہیں گے, اور پھر یکم کو اگر عائشہ صاحبہ آئیں تو آ کر وہ شناخت کریں گی. تو یہ ایک ایسا بہرحال نقطہ ہے جو مجھے اس ساری سٹوری میں تشویش کی بات محسوس ہوتی ہے. اور پولیس والے بھی دھڑا دھڑ لوکیشنیں ٹریس کر کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے, اور چونکہ اس کا حساب دینا ہے تو اس میں کوئی ملزم ہے نہیں ہے, کوئی مجرم ہے نہیں ہے, سب اٹھا کے کیمپ جیل بھرے جا رہے ہیں. سکور بڑھا رہے ہیں, اور سکور 400 پورا کرنا ہے. 155 ہو گئے, 400 اس لیے پورا کرنا ہے کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ جی 400 لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, تو وہ 400 کی تعداد پوری کرنی ہے. تو اب 400 کے لیے یہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں, اور 155 ہو گئے ہیں. اب دیکھیے کون کون اس میں بیچارہ بے گناہ ہے اور کون کون گناہ گار ہے. یہ تو پھر اب شناخت پلیٹ کا عمل ہوگا, پولیس کسی نتیجے پر پہنچے گی, عدالت کوئی فیصلہ سنائے گی تو پتہ چلے گا. بہرحال آج
جو ہے اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ شناخت پریڈ کا عمل نہیں ہوا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.